على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أينقص الدين وأنا حي۔ حضرات علماء کرام اور مختلف اداروں سے تشریف لائے اساتذہ عظام، آپ کی اس خوبصورت محفل میں دوسری مرتبہ حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ بہت کم مدت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غالباً جس وقت میں آیا تھا اور اب اس کے درمیان صرف ایک سفر شکاگو سے انڈیا کا ہوا ہے، اور اس سفر میں وہ سفر بھی شاید 10 سے 12 دن کا تھا، تو اس وقت کہیں اور جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال یہ آپ حضرات کی محبت ہے جو مجھے یہاں کھینچ لائی، اور ماحول چونکہ علمی ہے، اہل علم کی مجلس ہے، اس لیے کچھ گزارشات، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ایسی رکھنی چاہوں گا کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پچھلی مرتبہ یہاں حاضری ہوئی تھی تو اس موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تحریر کی بنیاد پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ اہل سنت کا دائرہ کیا ہے اور کن مسائل میں اختلاف کی وجہ سے انسان اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو اہل علم کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے چونکہ اہل علم میں بھی مفتیان کرام کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مضبوط چیز دی ہے، اور وہ ہے قلم۔ اس قلم کی طاقت کا ادراک ہو سکتا ہے کہ مفتی کے ہاتھ میں جس نے وہ قلم پکڑا ہوا ہے خود اس مفتی کو نہ ہو، لیکن جیسا کہ امام ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین، اس کتاب کے عنوان سے ہی یہ بتا دیا کہ مفتی جب کسی فتوے پر دستخط کرتا ہے دراصل وہ اللہ رب العزت کی جانب سے دستخط کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مفتی خالی مفتی نہیں ہے بلکہ وہ موقع ہے، وہ توقیع کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نائب بن کر دستخط کرتا ہے کہ اس مسئلے یا یہ موقف جو میں نے اختیار کیا ہے کسی چیز کے حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا، یا کسی نظریے کے صحیح ہونے کا یا کسی نظریے کے غلط ہونے کا، اس پر یہ توقیع یا دستخط اللہ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ تو آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے، آپ میں سے بہت سو کو اللہ نے ایسے مقام پر فائز کیا ہے، اس لیے بعض مرتبہ عوام کو یا خود ان افراد کو اس چیز کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس انعام سے اور کتنی بڑی ذمہ داری سے ان حضرات کو نوازا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں فتنوں کی کثرت ہے، ہر طرف سے شورش ہے، یلغار ہے، اور ذمہ داری اہل علم ہی کے اوپر ہے، جواب بھی انہی کو دینا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فتنے کو آئیڈینٹیفائی انہیں کرنا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس فتنے کے دلائل کو سمجھنا ہے، اور دلائل سمجھنے کے بعد اس فتنے کے دلائل کا محاسبہ کرنا ہے، جواب دینا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ملت کے، امت کے نوجوان ایسے فتنوں سے متاثر نہ ہوں۔ ایسے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ حضرات نے یہ روایت مختلف کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عربوں میں ارتداد کا فتنہ پھیل گیا، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور ایک آدھ علاقہ اور ہوگا کہ جہاں ارتداد کا فتنہ نہیں پھیلا تھا، باقی جتنے علاقے تھے
جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں دارالاسلام بن چکے تھے، ان تمام علاقوں میں ارتداد کا فتنہ پھیل گیا تھا۔ اب ذرا تصور کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ فرمایا اور دنیا کو یہ توقع ہے کہ ایک ایسی جماعت 1,00,000 سے زیادہ نفوس بلکہ لاکھوں نفوس پر مشتمل تیار ہو گئی ہے کہ جو اب جزیرۃ العرب سے نکل کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائے گی، اور اچانک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرماتے ہی بہت بڑی تعداد نہ صرف یہ کہ اسلام کو پھیلانے سے رک جائے بلکہ اسلام ہی کی جڑوں کو کمزور کرنا شروع کر دے، تو یہ کتنی بڑی تشویش کی بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی خلیفہ بنے ہیں اور یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، یعنی کسی دوسرے خلیفہ کا طرز عمل ان کے سامنے نظیر کے طور پر موجود بھی نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، الا یہ کہ قرآن سے رہنمائی مل جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی مل جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی تو کوئی رہنمائی نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کے لیے آسانی یہ تھی کہ حضرت ابوبکر نے ان کو بتا دیا تھا کہ غیر نبی خلافت کا کام کیسے کرتا ہے، اور حضرت عثمان کے لیے آسانی یہ تھی کہ ان کے سامنے 2 غیر نبی خلیفہ بن چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ کس طریقے سے باغ دوڑ سنبھالی جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر کے سامنے تو کوئی نمونہ تھا ہی نہیں غیر نبی کا، جو نمونہ تھا وہ نبی کا تھا، وہ اسوہ رسول اکرم تھا۔ تو اس لیے یہ معاملہ کوئی آسان نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اچانک ارتداد کی لہر چل پڑی۔ 3 طرح کے گروہ تھے مرتدین کے۔ پہلا گروہ وہ تھا کہ جس نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، ہم زکوٰۃ جیسی کسی چیز کو نہیں مانتے۔ یہ تمام کے تمام لوگ کبھی ان میں سے کچھ مسیلمہ کے ساتھ، کچھ اسود عنسی کے ساتھ شامل ہو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ یہ تمام کے تمام لوگ بالاتفاق کافر ہیں، خارج از اسلام ہیں، مرتد ہیں۔ اس معاملے میں کسی کا کوئی اتفاق تھا ہی نہیں، اختلاف تھا ہی نہیں، ہر ایک کو شرح صدر تھا کہ یہ لوگ دین سے اور اسلام سے خارج ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا علاج دلائل نہیں ہوتے، اگر قوت نافذہ ہو خلیفہ کے پاس تو پھر وہ اپنی قوت نافذہ استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے آج کے دور میں جب ہم تکفیر کے اصول کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف آراء نظر آتی ہیں کہ فلاں امام کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے۔ پھر کسی ایک فریم ورک کو اگر دیکھیں، حنفی فریم ورک ہی میں اگر دیکھیں تو متقدمین کا نظریہ کچھ اور ہوگا، متاخرین کا نظریہ کچھ اور ہوگا، اور پھر متاخرین میں بھی آپ کو بے شمار اقوال اور ملفوظات اور اختلافات نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف نہیں ہوا۔ اس اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ مسائل منقح نہیں ہوتے، اچانک اتفاق ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی، ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوا۔ تو یہ پہلا گروہ تھا، پہلا مرتدین کا گروپ تھا۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ اور صدقات کو تو مانتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات نہیں مانتے کہ ہم یہ زکوٰۃ اور صدقات حکومت وقت کو دیں۔ زکوٰۃ ہم اپنے طور سے خود ہی تقسیم کر لیں گے، ہم حکومت کو نہیں دیں گے۔ یہ لوگ بھی دراصل مرتدین ہی کا دیباچہ کہلائے یا زمیمہ کہلائے کہ بھئی تم بھی انہی میں سے ہو، اس لیے کہ کوئی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور حکومت وقت اس چیز کو چلا رہی ہے، اور اچانک ایک جماعت کھڑی ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں ہم حکومت وقت کے ساتھ اس معاملے میں تعاون نہیں کریں گے، تو اس کو بغاوت اور خروج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہوا کہ جس پر اختلاف ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، یہ وہ روایت ہے کہ جس کو آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں۔ اور حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واشدہم فی امر اللہ عمر، لیکن یہاں اس کا الٹا ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کیسے کریں کہ جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، زکوٰۃ کی کو انہوں نے منع نہیں کیا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو کیا کہا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکومت کو ایک بکری کے گلے میں باندھا جانے والی رسی بھی اگر دیتے تھے اور آج وہ اس رسی کو دینے سے منع کر دیں تو واللہ لأجاہدنہم، اور ایک روایت میں واللہ لأقاتلنہم، کہ بخدا میں ان سے ہر حال میں قتال کروں گا۔ یہ وہ سخت موقف تھا، اور اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور دین میں کمی آ جائے؟ اینقص الدین وانا حی، میری موجودگی میں دین میں کمی آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ اگر آپ کسی کتاب میں لکھیں، کاپی میں لکھیں، تو یہ محض چند حروف ہیں، چند الفاظ ہیں، 4-5 الفاظ ہیں، اور ہر لفظ 4-5 حروف سے مل کر بنا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے کہ جس نے آگے آنے والی پوری اسلامی تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ اس جذبے اور جوش سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی غیرت کا اظہار کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مزید کچھ کہہ نہ پائے۔ یہاں پر ایک بات رک کر یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض اصولیین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کہی اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مزید کچھ نہیں کہا، تو حضرت عمر بن الخطاب نے گویا کہ اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ خلیفہ راشد اگر کوئی بات کہے گا یا کوئی کام کرے گا یہ بذات خود حجت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی دلیل نہیں دی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دلیل دے رہے ہیں، اور دلیل بھی کیا ہے؟ حدیث رسول، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص سے قتال نہیں کریں گے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے۔ تو آپ دیکھیں ایک طرف حدیث ہے لیکن دوسری طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ میں تو قتال کروں گا، اور حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ حدیث کا معارضہ کیسے کر سکتے ہیں، چونکہ یہ معارضہ تھا ہی نہیں۔ خلیفہ راشد اگر کوئی موقف اختیار کرے گا، کوئی بات کہے گا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حجت ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو کی اتباع کرو اور خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کی اتباع کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے ہی ویلیڈیٹ کر دیا تھا کہ ابو بکر جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، عمر بن الخطاب جو کہیں گے جب خلیفہ بنیں گے تو وہ سنا جائے گا، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان جو کہیں گے خلافت کے منصب پر فائز ہو کر تو اس کو مانا جائے گا، سنا جائے گا، اور اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ دراصل ہم سبھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کا انتساب لوگوں کی نظر میں، عوام کی نظر میں علم کی طرف ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ دین میں کوئی کمی آ جائے اور کوئی فتنہ سر ابھارے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آگے آنے والے لوگ دین میں جس طریقے سے چاہے تحریف کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قوت نافذہ کو اختیار کیا اور اس قوت نافذہ کے ذریعے لوگوں کو مجبور کیا، اس رعایا کو مجبور کیا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو فالو کریں۔ یہ کوئی نظریہ تھوپنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی بھی ملک میں رہیں گے تو اس ملک کی انتظامیہ کو، اس کی حکومت کو یہ اختیار ہوگا کہ لوگوں کو لا اینڈ آرڈر فالو کرنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہیں بھی کسی بھی ملک میں لا اینڈ آرڈر فالو نہیں ہو سکے گا اور وہاں کا نظام کولیپس کر جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ راشد ہیں وہ یہ جائز قرار دے دیں کہ خلافت کا نظام کولیپس کر جائے؟ اگر اس وقت کولیپس کر جاتا تو اسلام بحیثیت نظام کے کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایک جملے نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ فاسٹ فارورڈ یعنی معاملات آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور خلافت راشدہ کا دور ختم ہوتا ہے، ائمہ عظام اور محدثین و فقہا کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب امام احمد ابن حنبل کا ڈنکا بج رہا تھا اور ایک اختلاف شروع ہوا جس کو مسئلہ خلق قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی جو خدمات ہیں
اس امت کے لیے، اس ملت کے لیے، صرف حنابلہ کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ صرف ایک امام متبوع نہیں تھے کہ ایک ایسے امام، فقہ کے امام کہ جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کے فتاوی کو لیا جاتا ہے، جن کے اصول کو لیا جاتا ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا، اس غیرت کا نتیجہ یہ تھا، اس مظاہرے کا نتیجہ یہ تھا کہ اعتزال کی کمر ٹوٹ گئی، اور وہ قدیم اعتزال اپنے اصلی روپ میں آج تک رونما نہ ہو سکا۔ مسئلہ خلق قرآن کیا تھا؟ مامون نے یہ فرمان جاری کیا، مامون الرشید نے، کہ آج سے حکومت کا موقف یہ ہے کہ القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے، کلام اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خلق کردہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک بھی یہ موقف پہنچا، اور دوسرے علماء کی طرح امام احمد بن حنبل سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس موقف کو اختیار کریں، اس کا ساتھ دیں۔ معتصم امام مامون الرشید کے دور میں امام احمد بن حنبل نے جرت کا مظاہرہ کیا اور اس موقف کو کبھی اختیار نہیں کیا، لیکن جب اگلا خلیفہ آیا مامون الرشید کے بعد معتصم کا دور آتا ہے، تو معتصم نے امام احمد بن حنبل کو اپنے دربار میں طلب کیا اور یہ کہا کہ آپ اگر ہمارے اس موقف کو تسلیم کر لیں تو ولی عہد کی جگہ میں اپنے برابر میں آپ کو بٹھاؤں گا، لیکن ساتھ ہی جلادوں کو بھی کھڑا کیا ہوا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس موقف کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ حشر کیا ہونا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جس جرت کا مظاہرہ کیا وہ بے نظیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو تم یہ موقف قرآن اور سنت رسول سے دکھا دو، مجھے کوئی آیت بتا دو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، مجھے کوئی حدیث بتا دو کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ معتصم نے اپنے جلادوں کو اشارہ کیا، جلاد نے کوڑا مارا، اور تاریخ میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس زور سے مارا اور اتنی شدت کے ساتھ مارا کہ اگر ہاتھی کو مارا ہوتا تو وہ چلا اٹھتا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی جگہ جمے رہے، کوڑے پڑتے رہے۔ اتنا ٹارچر ہوا کہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اپنے موقف سے انہوں نے اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا آخر اس موقف کو بظاہر اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ایک بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک طرف ٹارچر ہو رہا ہے، تو کیا ایک انسان اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو بچانے کے لیے یہ موقف اختیار نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن اگر امام احمد بن حنبل وہاں لچک دکھا دیتے تو اعتزال کا یہ فتنہ کبھی نہ مرتا، اعتزال ہمیشہ اس امت میں باقی رہتا۔ مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جائے تو آگے چل کر جو بات ہونے والی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آگے چل کر یہ ہونا تھا۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر قرآن اور حدیث میں کوئی فرق باقی نہ رہتا۔ حدیث کی بھی تو تعریف یہی ہے کہ حدیث کہتے ہیں وحی غیر مخلوق ہو، یعنی معنی اللہ کی طرف سے ہوں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ اگر یہی بات قرآن پر لاگو کر دی جائے کہ قرآن میں معنی اللہ کی طرف سے ہوں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں، تو پھر قرآن اور حدیث میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں جوہری فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، اگر وہ قرآن کی آیت قطعی ثبوت تو ہے ہی، قطعی الدلالہ بھی ہو تو وہ دین کی ضروریات میں شامل ہوتی ہے، لیکن حدیث سے اگر کوئی چیز ثابت ہو اور حدیث خبر واحد ہو تو اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ ضروریات دین میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ جوہری فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ امام احمد بن حنبل اس چیز کو جانتے تھے، اس لیے چٹان کی طرح جم گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس موقف کا عملی طور پر اعادہ کیا کہ اینقص الدین وانا حی، میں زندہ ہوں اور دین میں تبدیلی ہو جائے، دین میں کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے اگر چلتے ہیں تو تاریخ میں ہم امام غزالی رحمہ اللہ کا نام پاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو زمانہ پایا، اس زمانے میں فلاسفہ اور باطنیہ کا عروج تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے تدریس کی زندگی چھوڑی، مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے اور صدر مدرس تھے، اور ان کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں علماء کی معراج یہ تھی کہ وہ بغداد کے جامعہ نظامیہ میں مدرس بن جائیں۔ علماء کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس مدرسے میں ہم استاد لگ جائیں،
اور اس مدرسے میں نہ صرف یہ کہ وہ استاذ تھے بلکہ صدر مدرس تھے، یعنی مین ٹیچر وہی تھے، لیڈ ٹیچر وہی تھے. تو ایسا ہو سکتا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ وفور علم، کثرت علم کے باوجود اسی عہدے کے اوپر رہتے کہ ٹھیک ہے باطنیہ کا فتنہ ہے اب کیا کریں، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے اس سے استعفا دیا اور کئی دنوں تک وہ خلوت کی زندگی میں رہے، اور اس کے بعد جب باہر آئے تو فتنے کے سدباب کے لیے انہوں نے آستین چڑھا لی. انہوں نے کتابیں لکھی فلاسفہ کے خلاف، فلسفیوں کے اپنے تناقضات کو ظاہر کر کے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تحافظ الفلاسفہ، کہ جس کے ہر باب میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فلاسفہ جو اپنے آپ کو عقل پسند بنتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عقل کل ہیں، وہ احمقوں کی جماعت ہے. اور اس طریقے سے پوری کتاب لکھ کر انہوں نے جب فلاسفہ کی دنیا میں دے ماری تو فلاسفرز اس کا جواب نہ لکھ سکے. ابن رشد نے جواب لکھنے کی کوشش کی، لیکن آج اگر آپ امام غزالی کی تحافظ الفلاسفہ اور ابن رشد کی تحافظ التحافظ دونوں آمنے سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو کاری ضرب لگائی ہے ابن رشد اس کا جواب نہیں دے سکے. تو ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت کھڑی ہو جاتی ہے جو جس میں غیرت صدیقی ہوتی ہے، اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ اس جملے کا عملی طور پر اظہار کرتی ہے کہ میرے جیتے جی اور میری زندگی میں دین میں کمی واقع نہیں ہو سکتی، میں دین میں کمی آنے نہیں دوں گا، وہ چاہے امام احمد بن حنبل ہو یا امام غزالی رحمہ اللہ ہو. تو اس طریقے سے ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کے نمونے ہیں. آج کے دور میں فتنے اسی طریقے سے موجود ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی امام احمد بن حنبل نے اعتزال کو مکمل طریقے سے ختم کر دیا تھا، بات بالکل صحیح ہے، اعتزال قدیم ختم ہو گیا تھا، لیکن اعتزال جدید آج بھی باقی ہے. اعتزال جدید اور اعتزال قدیم میں کیا فرق ہے؟ اعتزال قدیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے، معتزلہ. اصحاب العدل اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر انصاف کرنا، اور وہ بھی انصاف ہم بتائیں گے کہ کیسے کرے گا، یہ انصاف کرنا واجب ہے. عقیدے کی کتابوں میں ایک مسئلہ ملتا ہے اصلح للعباد، کہ کیا اللہ کے لیے اللہ پر اصلح للعباد واجب ہے. یہ جو مسئلہ ہے یہ معتزلہ کا قول ہے، ان کا موقف ہے کہ جو چیز بھی بندوں کے لیے اصلح ہو وہ ضروری ہے کہ اللہ اس کو انجام دے. مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کے سامنے روز قیامت میں حاضر ہوا اور وہ نیکوکار تھا، اس نے برائی نہیں کی تھی، تو اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے بندے کو جنت میں بھیجے. اور ایک گناہگار اللہ کے سامنے حاضر ہوا، اس نے برائیاں کی تھی، اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو اللہ کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ایسے شخص کو وہ جہنم بھیجے. اگر وہ نیکوکار کو جہنم میں اور بد کردار کو جنت میں بھیجے گا تو یہ انصاف کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ اصحاب العدل کا مطلب ہے کہ ہم اتنے بڑے عدل کے چیمپئن ہیں کہ ہمارے عدل کی ڈیفینیشن اللہ پہ لاگو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کے نام میں دوسرا لفظ آتا ہے توحید، اصحاب العدل والتوحید. توحید ایسی کیسی توحید ہے بھائی کہ جو خالی معتزلہ ہی سمجھے اور پوری دنیا کے مسلمان اس توحید سے عاری رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن اللہ کی صفات نہیں ہے. چونکہ اگر اللہ کی صفات کو مان لیا جائے تو جس طریقے سے اللہ کی ذات قدیم ہے اللہ کی صفات بھی قدیم ہوگی. جس طرح اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اللہ کی صفات بھی واجب الوجود ہوں گی. اور اگر متعدد قدیم ہو تو اسی کو تعدد قدما کہا جاتا ہے، اور تعدد قدما عقیدہ توحید کے منافی ہے. یہ اصطلاحات میں اس طریقے سے استعمال اس لیے کر رہا ہوں چونکہ مجھے توقع ہے کہ آپ حضرات نے ان اصطلاحات کو متعدد مرتبہ سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جیسی توحید تو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہم تو اللہ جیسی یعنی اللہ جیسی ذات جو کہ قدیم ہے، ہم وہ صفت قدامت کی وہ صفات کے لیے روا نہیں رکھتے. اتنی زیادہ توحید کے ہم قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہا. یہ اعتزال قدیم کی بنیاد ہے. چونکہ وہ صفات کے منکر تھے اسی لیے انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. آپ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں بالکل جو پہلی حدیث ہے جہاں سے صحیح مسلم شروع ہوتی ہے اس میں یہ واقعہ آتا ہے حدیث کے شروع میں، روایت کے شروع میں، کہ کچھ لوگ
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حج کے موقع سے آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، تو یہ لوگ ان کے پاس پہنچے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے یہاں بغداد میں، ہمارے یہاں عراق میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، والامر انف، ان کے معاملات بس کیف متفق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے جا کر یہ کہہ دینا کہ ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تقدیر کے منکرین تھے۔ اور اس کے بعد پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث بیان کی کہ جو ان کے والد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے امت کو دی ہے، وہ واقعہ کہ جس میں حضرت جبریل آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس میں آتا ہے والقدر خیرہ وشرہ، یہ جو قدر خیرہ وشرہ ہے، اس سے استدلال کیا ہے کہ قدر تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تقدیر اللہ کی صفت ہے۔ تو معتزلہ نے جو ان کا قدیم منہج ہے اس کے مطابق صفات کا انکار کیا، من جملہ صفات کے تقدیر ہے، تقدیر کا انکار کیا، صرف اسماء یعنی جو اللہ کے مختلف نام قرآن میں آئے ہیں اس کا اقرار کیا، اور اللہ کے اوپر کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا جس کو وہ کہتے ہیں کہ اصلاح للعباد واجب علی اللہ، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے مختلف عقائد ہیں۔ لیکن اعتزال اور جو ایک مین مسئلہ ہے وہ ہے خلق قرآن کا۔ خلق قرآن کا مسئلہ بھی دراصل اسی پہ متفرع ہے، وہ اس طریقے سے کہ جب اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے ان کے مطابق، تو کلام بھی اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کے لیے چونکہ صفات ہیں، اور کلام بھی من جملہ صفات میں سے اللہ کی ایک صفت ہے، تو جب اللہ کی صفت کلام ہے اور قرآن کریم جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی صفت کلام کا مظہر ہے، تو اس لیے اہل سنت والجماعت نے موقف اختیار کیا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ لیکن معتزلہ کے نزدیک اللہ کی کوئی بھی صفت ثابت نہیں، تو کوئی بھی صفت نہیں تو کلام بھی نہیں، جب کلام اللہ کی صفت نہیں تو قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن اس طریقے سے آیا کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ کی تخلیق کی ہے۔ تو مسئلہ خلق قرآن متفرع ہوتا ہے مسئلہ صفات پر۔ یہ سارے وہ مباحث ہیں جو آپ قدیم علم کلام میں پڑھ کے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیا اعتزال مکمل طریقے سے ختم ہو گیا؟ قدیم تو ختم ہو چکا، اعتزال جدید آج بھی باقی ہے۔ وہ اعتزال جدید کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ قدیم معتزلہ کا یہ موقف تھا کہ اگر ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی کچھ نصوص آ جائیں اور ان نصوص کا سمجھنا دشوار ہو، تو ہم اپنی عقل کی بنیاد پر یہ طے کریں گے کہ ان نصوص کے کیا معنی ہیں۔ اسی لیے ان کے یہاں یہ ضابطہ ملتا ہے کہ العقل فوق النقل، کہ عقل کا درجہ نقل سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ موقف آج بھی موجود ہے، اور معتزلہ جدید اعتزال پر چلنے والے لوگ کہ جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں اور ان کا اثر و نفوذ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جگہ جگہ پہنچ چکے ہیں، یہ اعتزال جدید کے نمائندے یہ آج اسی اصول کے اوپر کاربند ہیں کہ العقل فوق النقل، کہ ہم نقول کو یعنی قرآن کی آیات کو یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عقل کی بنیاد پر طے کریں گے، بلکہ احادیث کے تعلق سے تو عقل کی بنیاد پر یہ رویہ ہوگا کہ کس حدیث کو قبول کرنا ہے اور کس حدیث کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ حدیث کی تعویل کا مسئلہ نہیں ہے، حدیث کون سی لیں گے کون سی نہیں لیں گے۔ حالانکہ محدثین کی تاریخ آپ اٹھائیں، اسلامی تاریخ میں محدثین کے دور میں کبھی بھی یہ اصول نہیں رہا کہ کسی محدث نے کسی حدیث کو اپنی عقل کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ حدیث کو مسترد کرنے کے اصول الگ ہیں، لیکن ان لوگوں نے جدید معتزلہ نے تمام اصولوں کو ہٹا کر رکھ دیا اور یہ کہا کہ نہیں، ہم اپنی عقل سے اگر وہ حدیث ٹکرا رہی ہوگی تو ہم اس عقل کی بنیاد پر حدیث کو مسترد کر دیں گے، اور یہ مان کر چلیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عقل کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا منطقی مغالطہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ جملہ دیکھیں، خلاف عقل کوئی بات نہیں کر سکتے۔ کس کی عقل؟ کیا جو آبجیکٹو عقل ہے یعنی پوری دنیا کی جو عقل ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، یا میری اور آپ کی عقل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے؟ میری اور آپ کی عقل ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اس میں سما جائے، دسیوں ہزاروں چیزیں ایسی ہوں گی کہ ہم اپنی عقل کو استعمال میں لا کر بھی ان کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ غیر معقول ہے۔ تو معتزلہ جدید آج بھی موجود ہے،
اس لیے علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ غیرت صدیقی ان کے اندر آنی چاہیے، وہی غیرت صدیقی کہ جس کا مظہر وہ جملہ تھا کہ اینقص الدین وانا حی، وہی غیرت صدیقی کہ جو امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں ہمیں نظر آئی، وہی غیرت صدیقی کہ جو امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی میں ہمیں نظر آئی۔ اور آپ دیکھیں ایک ایک فرد نے تاریخ کا دھارا بدلا ہے، اس کے لیے کسی بڑی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے ادارے آپ کا سپورٹ کریں اور تب جا کر آپ فتنوں کا مقابلہ کریں۔ اس کے لیے محض غیرت اور جنون چاہیے کہ میں ایک کام میں اتنا لگ جاؤں کہ میں اس فتنے کے خلاف ایسا لٹریچر تیار کر دوں کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں اور وہ لٹریچر فتنے کے سدباب کے لیے کافی ہو۔ تو ہمارے سامنے جب ان حضرات کی مثال ہے، اور یہ حضرات انبیاء نہیں تھے، نبی کا تو درجہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اکیلا وہ پوری دنیا میں انقلاب لے کر آتا ہے، لیکن اس امت کے افراد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد جب نبی کے منہج پر چلیں گے تو جس طرح ایک نبی پوری دنیا میں انقلاب لاتا ہے، اسی طریقے سے ایک عالم بھی پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح منہج کو اتباع کرے، اور وہی غیرت اس کے اندر ہو جو صحابہ کی تھی، اور وہی منہج ہو جو نبی کا طے کردہ تھا۔ تو آج کے دور میں ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، ان میں ایک چیلنج یہ ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک غیر معقول مذہب ہے، یعنی اس کی تعلیمات عقلی نہیں ہیں، اس کی تعلیمات کو عقل کی بنیاد پر سمجھا نہیں جا سکتا، اور اسلام ہی کیا ہر دین کے بارے میں یہی اعتراض کیا جاتا ہے، اور اسی لیے متشککین اور دین سے بیزار لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں، اور بار بار میں اس موقف کا اعادہ کرتا ہوں کہ الحاد کا جو فتنہ ہے وہ اس امت کے لیے اتنا بڑا نہیں ہے، اسلام کے لیے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ عیسائیت کے لیے ہے۔ جتنے عیسائی ملحد ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں مسلمان ملحدین کی تعداد کہیں کم ہے، تو اگر سب سے زیادہ ٹینشن لینی ہے تو عیسائیوں کو لینی چاہیے، لیکن ہمارے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے علم میں کسی ایک کے بارے میں بھی آ گیا کہ اس نے دین چھوڑ دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے کہ جناب والا فلاں شہر میں اتنے ملحدین پیدا ہو گئے ہیں اور فلاں ملک میں اتنے لاکھ ملحدین ہیں، ایسا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ لے دے کر پیو ریسرچ فاؤنڈیشن کی ایک سروے تھا جو غالباً 2021 یا 22 میں کیا گیا تھا۔ پیو ریسرچ فاؤنڈیشن ایک کریڈیبل فاؤنڈیشن ہے، اس نے جب یہ ریسرچ کی امریکہ کے حوالے، امریکہ کی حد تک، اور یہ بھی امریکہ کے ہائی سکولز میں، تو اس ریسرچ کے مطابق یہ پایا گیا کہ ہر 5ویں میں کا ایک مسلمان نوجوان جو پبلک سکول میں جاتا ہے وہ دین سے نکل چکا ہے۔ یہ ایک بڑا کنسرننگ سروے تھا کہ اچھا اتنی بڑی تعداد میں، یعنی ہر 5واں نوجوان اسلام سے نکل گیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ دین چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو سروے کیا گیا تھا یہ نارتھ امریکہ، یعنی امریکہ اور کینیڈا دونوں جگہ کیا گیا تھا۔ یہ بات مجھے کبھی میں اس کو ہضم نہ کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بہرحال دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب ایسی بھی کیا مصیبت آ گئی کہ ہر 5واں نوجوان دین سے خارج ہے اور دین کو چھوڑ بیٹھا ہے؟ تو پھر اس ریسرچ اور سروے کی بنیاد کیا ہے؟ دین سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا دین کی کسی بات پر سوال کھڑے کرنا لا علمی کی بنیاد پر الحاد کہلاتا ہے؟ کوئی پیمانہ ایسا متعین ہونا چاہیے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ الحاد کتنی تیزی سے پھیلا ہے، کوئی پیمانہ متعین نہیں۔ اس لیے میں اپنے محدود تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحاد ہر کمیونٹی میں، ہر سوسائٹی میں موجود ضرور ہے، لیکن کہیں اعلیٰ پہ بڑے پیمانے پر ہے اور کہیں نچلے درجے پر ہے۔ امت مسلمہ میں الحاد نچلے درجے پر ہے، اور اس لیے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ آرام سے چادر تان کر سو جائیں، چونکہ اس سے بڑھ کر جو فتنہ ہے وہ بہت اعلیٰ پیمانے پر موجود ہے۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے جدیدیت کا، وہ فتنہ ہے لبرلزم کا۔ آپ خود دیکھیں اپنے ارد گرد کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو لبرل افکار سے اور نظریات سے متاثر ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جدیدیت کی تحریک سے متاثر ہیں۔ ان کی تعداد ان مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو روایت اور اہل روایت سے جوڑا ہوا ہے، جو آپ کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں ہر روز ملتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ان مسلمانوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے کہ جو صرف آپ کو جمعہ یا عیدین میں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جدیدیت کے فتنے سے متاثر ہیں،
اور ایسے لوگ سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جدید اعتزال ان کو ٹارگیٹ نہ کر لے. تو علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان فتنوں کے مقابلے میں تیار کریں. کن فتنوں کے مقابلے میں؟ جدیدیت کے مقابلے میں اور جدید اعتزال کے مقابلے میں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ غیرت کا مطلب انانیت نہیں ہے، غیرت کا مطلب ایگو سینٹرزم نہیں ہے. غیرت اور انانیت میں فرق ہوتا ہے. غیرت یہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دکھائی کہ سب کو پتا ہے، صحابہ کرام کو پتا ہے کہ ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جرأت کا مظاہرہ کیا. غیرت وہ ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دکھائی، امام غزالی رحمہ اللہ نے دکھائی. انانیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی رائے سے، تمام لوگ اس کو منع کر رہے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق نہیں ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے، کسی اختلافی مسئلے کو بنیاد بنا کر وہ دوسروں کی تذلیل کرے، دوسروں کی تکفیر کرے، یہ انانیت ہے. اگر مسئلہ اتفاقی ہے اور اتفاقی مسئلے میں مثلا کوئی شخص اس اتفاقی مسئلے سے اختلاف کا اظہار کرتا ہے، پورا اہل سنت والجماعت کا طبقہ کسی ایک چیز پر متفق ہے، کوئی ایک گروہ آتا ہے اور اس سے اختلاف کرتا ہے، تو بے شک آپ اہل سنت والجماعت سے اس کو نکالیں. اگر پوری ملت اسلامیہ کسی چیز کے اوپر متفق ہے، کوئی ایک گروہ آتا ہے اور اس سے اختلاف کرتا ہے، تو بے شک آپ ملت اسلامیہ سے اس کو نکالیں اور کفر کا فتویٰ دیں. لیکن اگر ملت اسلامیہ میں اس چیز پر اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے، اور کوئی گروہ آتا ہے اور اختلاف کرتا ہے، تو پھر تکفیر کا حق نہیں ہے، تذلیل کا حق ہو سکتا ہے. تذلیل کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت سے خارج کرنا، اور تکفیر یہ ہے کہ ملت اسلامیہ سے خارج کرنا. جب ملت اسلامیہ میں ہی کسی چیز کے اوپر اختلاف ہو گیا، اگر علماء کو تکفیر کرنی ہی تھی تو پھر معتزلہ کی کرتے، اگر علماء کو تکفیر کرنی ہی تھی تو پھر خوارج کی کرتے. شیعوں کی تکفیر بھی بہت بعد میں جا کر ہوئی ہے. تو اگر یہ طریقہ کار اسلاف کا رہا ہے کہ امت میں کسی چیز پر اگر اختلاف ہوا ہے، ملت اسلامیہ میں اگر کسی چیز پر اختلاف ہوا ہے، تو اب اس اختلافی مسئلے کو کسی جماعت نے اگر چھیڑا تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ہاں اس کی تذلیل کی جا سکتی ہے. اگر اہل سنت والجماعت کا کسی مسئلے پر اتفاق ہے اور کسی نے اس مسئلے سے اختلاف کیا، تو اب اس شخص کو اہل سنت سے خارج تو قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ملت اسلامیہ سے خارج اس کو قرار نہیں دیا جائے گا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ جس کو کہ مسح علی الخفین، یہ اہل سنت والجماعت کے شعائر میں سے ایک شعار ہے. اب اگر کوئی گروہ یہ کہے کہ نہیں ہم مسح علی الخفین کو جائز نہیں مانتے، تو آپ اس بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ان کی تکفیر ہونی تھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو شعائر امت میں سے قرار دیتے، نہ کہ شعائر اہل سنت والجماعت میں سے. شعائر اہل سنت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ مسح علی الخفین کو جائز نہیں مانتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے. وہ روافض جو آج بھی مسح علی الخفین کے قائل نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں بھی مسح علی الخفین کے قائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں کی، اس بنیاد پر ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا. یہ جو اصول ہیں، اصول تکفیر اور اصول تذلیل، ان کو بنیاد بنانا، ان کو سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا اور یہاں جو موضوع گفتگو تھا وہ موضوع یہ تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت کو ہی آئیڈینٹیفائی کیسے کریں، وہ کیا مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف کی وجہ سے بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. تو آج یہ سمجھ لیجئے کہ اس گفتگو کا تتمہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت کا کسی مسئلے پر اتفاق ہے اور اس مسئلے سے کوئی شخص اختلاف کرے، تو ایسے شخص کے خلاف جو فتویٰ دیا جائے گا وہ اہل سنت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا. اور فتویٰ دینے والا جب فتویٰ دے گا تو ذہن میں یہ بات رہے گی کہ یہ دستخط اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے میں یہ دستخط کر رہا ہوں. اس بڑی ذمہ داری کو ذہن میں رکھیں، اس مسئولیت کو ذہن میں رکھیں. اور اگر اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی نفس پرستی، انانیت یا کوئی ذاتی غرض آ گئی صحن کے دور کسی کونے میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مسئولیت بہت بڑی ہے. اسی بات کو ابن قیم رحمہ اللہ نے صفحات در صفحات عبارتیں لکھ کر سمجھایا ہے مفتیان کرام کو. تو میں دستبستہ یہی کہوں گا کہ اس امت کے سامنے جو چیلنجز ہیں، چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی عقلی تشریح کیسے کریں
اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اکابر نے، علماء امت نے جو کچھ لکھا ہے وہ اتنا وافی شافی ہے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی تحریروں کی روشنی میں اس مشن کے لیے تیار کر سکتے ہیں. اس وقت یہ سوال آتا ہے کہ مثلا یہ اعتراض اسلام پر ہوتا ہے کہ بھئی ہم، اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. ہم اللہ کی عبادت کیوں؟ اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں ہے؟ وہ چاہتا ہی کیوں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اب دیکھیں، ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ سوال ایک بچے کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں حیدرآباد کے قریب ایک شہر میں تھا، اور وہاں ایک چھٹی کلاس کا بچہ اسٹیج پر آیا، کوشچن آنسر کا سیشن چل رہا تھا. اس نے آ کر ایک سوال کیا، بڑا اچھا سوال تھا. اس نے یہ کہا کہ اسکول میں ہمارے درمیان یہ بات چلتی ہے، مجھ سے پوچھا میرے کلاس میٹس نے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ میں اپنے کلاس میٹس کو سیٹسفائی کر سکوں. یہ چھٹی کلاس کا بچہ تھا. چھٹی کلاس کے بچے کی عمر کیا ہوگی؟ 11 12 سال، 13 سال. تو ایسی عمر کے بچے بھی ان موضوعات پر جو ڈیپ تھیولوجیکل ایشوز ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں آج. اور اگر ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے اپنے آپ کو پرپیئر نہیں کریں گے، اب میں اگر اس کو کہوں کہ اس لیے عبادت کریں گے چونکہ سورہ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ کہے گا جی ہے، لیکن میرے جو کلاس میٹس ہیں وہ تو سورہ اخلاص کا انہوں نے نام بھی نہیں سنا. میں کیسے جا کر ان کو کہوں کہ اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کو ماننا چاہیے؟ میں نے اس بچے کو سب سے پہلے تو اس کی تعریف کی، اور وہ قابل تعریف تھا کہ اس نے اس جرات کا مظاہرہ کیا کہ ہزاروں کے مجمع میں وہ اسٹیج پر آیا اور اس نے سوال کیا. یہ معمولی بچہ نہیں تھا. اس کے بعد ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی. میں نے اس سے یہ کہا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تو اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم دونوں میں آپس میں گفتگو چل رہی ہو، تمہارا بھائی تم سے یہ کہے کہ یار یہ جو ہمارے والدین ہیں نا، یہ بہت پریشان کرتے ہیں، چلو انہیں چینج کر کے دیکھتے ہیں. یہ والدین ہمیں کھیلنے نہیں دیتے، کودنے نہیں دیتے، ٹافی کھانے نہیں دیتے، چاکلیٹس کھانے نہیں دیتے، صبح اٹھاتے ہیں جلدی اسکول بھیج دیتے ہیں، بڑی زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہیں. تو والدین ہی کیوں نہ چینج کر دیں، کسی اور کو پیرنٹ بنا دیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے بھائی کا اگر وہ یہ کہے یہ نظریہ صحیح ہوگا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمام تر سختیوں، تمام تر قید و بند کے باوجود اگر کوئی تمہارے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں، اور ان سے بڑھ کر تم کسی خیر خواہ کو نہیں جانتے ہو. تو جب یہ بات ہے تو کچھ قید و بند تم سہ لیتے ہو. کوئی بات نہیں، اگر والد نے کچھ سختی کر دی، والدہ نے کچھ ڈرا دیا، دھمکا دیا، ڈانٹ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے وقت میں یہی تو گلے سے لگاتے ہیں، یہی تو کھاتے کماتے ہیں تاکہ ہم کھا سکیں، یہی تو محنت مزدوری کرتے ہیں. یہ ہر بچہ جانتا ہے. اور اس محبت کو جو اللہ نے والدین کی بچوں کے اندر ڈالی ہے، کوئی بچہ بھی کتنی سختی کے باوجود اپنے والدین کو بدلنے کا تصور نہیں کرتا. جب یہ بات ہے تو پھر میں نے اس سے کہا کہ اب اگر تم اس کائنات میں نگاہ ڈالو کہ تم خود دیکھو کہ تمہارے والدین کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے تاکہ وہ رزق تم تک پہنچے. تمہارے والدین کو سانس کی اجازت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے تاکہ وہ زندہ رہے تو تمہاری پرورش کر سکے. اس طریقے سے ایک ایک چیز کو اگر تم دیکھو تو اس کائنات کے بنانے والے ہی کے ذریعے وہ چیز ہمیں مل رہی ہے، ہمارے والدین کو مل رہی ہے، اور ان کے توسط سے ہمیں مل رہی ہے. تو جب والدین ہماری راحت کا سامان کرتے ہیں، اور اس لیے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ والدین کو بدل کر ان کو تکلیف پہنچائیں، تو جو ذات ہماری راحت ہی نہیں ہمارے وجود کا سامان کرے، ہماری زندگی کا سامان کرے، ہماری بقا کا سامان کرے، اور اچھی طریقے سے ہمیں اس دنیا میں رکھے، ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس ذات کو بدلیں اور اس ذات کی عبادت نہ کریں؟ تو یہ ایک مختصر سی بات میرے ذہن میں آئی، اور میں نے بچے سے پوچھا، اس نے کہا میں بالکل سمجھ گیا، میں سیٹسفائی ہو گیا، میں یہی بات جا کر اپنے اسکول میں کروں. یہ جو بات ہے یہ کوئی میرے ذہن میں کی تخلیقی صلاحیت نہیں تھی. یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الگ الگ مثالوں سے رکھی، ہم نے کوئی دوسری مثال لگا دی، لیکن یہی باتیں امام غزالی فرماتے ہیں، یہی بات امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. شاہ صاحب نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے. مثلا
شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں تو انہوں نے ایک فلسفیانہ بات کی، بچے کو اگر میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی صفات کا تقاضا یہ کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ پائے گا۔ لیکن بچے کو اگر یہ کہا جائے کہ والدین کی صفات اور ان کے افعال کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، اور پھر اس نظیر کو اللہ کے اوپر فٹ کیا جائے، تو بچہ سمجھ جائے گا۔ اللہ کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ ان صفات میں ایک صفت ہے صفت رحمت، صفت خلق، صفت ایجاد، ہر صفت کہ جن کی وجہ سے ہم ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت قابل تعریف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت ہو۔ اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ تو آپ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام غزالی اور دیگر اکابر کی کتابیں پڑھیں گے، ان فلسفوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھ عصری تطبیق اس طریقے سے کریں گے کہ اپنے ذہنوں میں نئی نئی مثالیں لے کر آئیں گے، تو کبھی ایسی سچویشن نہیں آئے گی کہ آپ سے سوال ہو اور آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو، چاہے وہ سوال بچوں کی طرف سے آئے اور چاہے وہ سوال بڑوں کی طرف سے آئے۔ تو تین موضوعات ہیں کہ جن میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا اور اچیو کرنا بے انتہا ضروری ہے آج کے دور کے مطابق۔ سب سے پہلا موضوع ہے علم کلام، دوسرا موضوع ہے علم اصول فقہ، اور تیسرا موضوع ہے علوم القرآن۔ میں نے علم تفسیر نہیں کہا، علوم القرآن کہا۔ علوم القرآن میں بہت سارے علوم آ جاتے ہیں، اس میں علم تفسیر بھی ہے، علم اعجاز قرآن بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تین وہ میدان ہیں کہ جن میں ہر طالب علم کے لیے، ہر عالم کے لیے ایکسپرٹیز حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ علم کلام تو سب کو پتا ہے، علم اصول فقہ کو یہ کہے کہ بھائی یہ تو مفتی کے لیے ضروری ہونا چاہیے، ہم اگر اس میدان میں یعنی اعتزال جدید کے خلاف کام کر رہے ہیں یا فتنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اصول فقہ کا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ یاد رکھیے کہ اس دور کا جو اعتزال ہے، اعتزال جدید، اس کی ساری بنیادی اصول فقہ ہے۔ وہ اصول حدیث سے استدلال نہیں کرتا، وہ اصول فقہ سے استدلال کرتا ہے، وہ المستصفیٰ سے استدلال کرتا ہے، وہ الموافقات سے حوالے دیتا ہے، وہ امام شافعی کی الرسالے کے حوالے دیتا ہے، وہ ان کتابوں کے حوالے دیتا ہے جو عام طور سے ہمارے طلباء کی دسترس سے دور ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اصول فقہ میں مہارت حاصل کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ان فتنوں کو ٹیکل کر سکیں گے۔ اس لیے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم نے تخصص فی الافتاء کھولا ہے کہ اس میں ہم مفتی تیار کرتے ہیں، امت کو مفتیوں کی ضرورت ہے تو مفتی بھی چاہیے، تخصص فی الحدیث کھولا ہے تو اس میں محدثین تیار کرتے ہیں، امت کو محدثین کی ضرورت ہے، ایسے ایکسپرٹیز بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے تخصص فی العقیدہ یا تخصص فی اصول الفقہ بھی کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اصول فقہ کے ماہرین ہمارے پاس ہوں اور یہ ماہرین ان راستوں پر جا کر ان فتنوں کا سدباب کریں کہ جو اصول فقہ کی عبارتوں کو استعمال کر کے اس امت میں اعتزال جدید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور تیسرا جو علم ہے وہ ہے علوم القرآن۔ قرآن پر جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی فلاں آیت سائنس کے خلاف ہے، فلاں آیت کا فلاں آیت سے تعارض ہے، فلاں آیت میں یہ لفظ گڑبڑ آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے شکوک و شبہات یہ اسی وقت دور ہوں گے جب آپ علوم القرآن میں مہارت رکھیں گے اور مختلف تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے، جن میں سر فہرست تفسیر ابن کثیر کے بعد التفسیر الکبیر للامام الرازی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو اہل علم کے طبقے کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس امید اور توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب یہ نیت کریں گے کہ ان باتوں پر عمل ہو۔ اگر ان میں کسی بھی طرح کا کوئی افادہ آپ لوگ محسوس کریں، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ حضرات جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ کسی کی شکل اور صورت دیکھنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، شکل و صورت تو اسکرین پہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم علمی مذاکرہ کریں۔ ابھی تک میں نے کہا، اب میں آپ کی سنوں گا۔ تو یہ جو مذاکرہ ہے، اس مذاکرے کے نتیجے میں جو باتیں منقح ہو کر سامنے آئیں اسے ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اپلائی کریں اور عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان اساتین علم کے راستے پر چلائیں گے کہ جن میں سے ہر ایک نے ہماری امت کے اور ملت کے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا تھا، اور وہ اکیلا ہی فتنوں کے مقابلے میں سد سکندری بن گیا تھا۔ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ منہج نبی کا ہو، راستہ صحابہ کا ہو، اور
وہ راستہ ہو جو ائمہ اعظام فقہائے کرام سے ہوتا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں علماء دین سے مربوط رکھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔